نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج میں جس عنوان پر لب کشری کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی ایک نعمت ہے، اور دوسرا صحت تندرستی ایک نعمت ہے۔ اس کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح میں نے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی ایک نعمت ہے، اس میں جتنی ہو سکے عبادت کریں، بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ سامعین اکرام، جوانی ہے، انسان لمبا قیام کر سکتا ہے، بہت بڑا قیام کر سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے۔ بڑھاپے میں تو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، بڑھاپے میں عبادت نہیں کی جا سکتی، لمبا قیام نہیں کر سکتے۔ سامعین اکرام، اسی لیے جتنی ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی میں عبادت کیجیے۔ بڑھاپے میں خدمت خلق نہیں کر سکتے، جوانی میں خدمت خلق کر لیجئے، اس نعمت سے فائدہ اٹھائیے۔ جوانی میں نفلی روزہ انسان رکھ سکتا ہے، فرضی روزے رکھ سکتا ہے۔ بڑھاپے میں تو فرضی روزے بھی نہیں رکھے جا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، نبی کریم سارا سال روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی، آپ روزے ایک دن رکھا کریں، ایک دن افطار کیا کریں، ایک دن چھوڑا کریں۔ وہ کہتے ہیں ابھی میری جوانی ہے، میں روزے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن جس طرح داؤد پیغمبر کیا کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کا نزول فرمائے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تیری لمبی عمر کرے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کی عمر دی تھی۔ آخری عمر میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، اپنے فرضی روزے کا فدیہ دیا کرتے تھے۔ اور بیماری سے پہلے تندرستی جو ہے اس کو نعمت جانیے۔ تندرست ہے انسان، چل پھر سکتا ہے، خدمت خلق کر سکتا ہے، انسانوں کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ جب بستر پر لیٹ گیا تو وہ نماز بھی مشکل کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اس نے نماز بھی اشارے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ وہ صدقہ کیسے دے، وہ زکوٰۃ کیسے دے، اس کو آپ ضرورت ہے، وہ بیمار ہوا پڑا ہے، بستر پر پڑا ہے، وہ کیسے دے سکتا ہے۔ اسی طرح جب تندرست ہیں تو سامعین اکرام، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن وہ مجھے ادھار دے رہا ہے، اپنے قیامت کے دن واپس میں اس کو لٹا دوں گا۔ سامعین اکرام، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دیجئے، خدمت خلق کیجئے۔ تندرستی سے پہلے جب آپ بستر پہ لیٹ جائیں گے تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اور آپ کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جوانی اور تندرستی میں عبادت کرتا ہے اور بیمار ہو گیا، بستر پر لیٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح پہلے قیام کیا کرتا تھا، تہجد پڑھا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب دے دے گا۔ اور پہلے خدمت خلق کیا کرتا تھا، اب بڑھاپے میں چلا گیا، بیمار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو خدمت خلق جس طرح وہ کر رہا تھا اتنا اجر اس کو دے دے گا۔ جس طرح کرونا میں 9ویں اور 10ویں کے پیپر ہوئے، ایک پرچہ دیا، ایک پرچے سے اگلے سارے نمبر لگا دیے۔ اسی طرح ہم جوانی میں عبادت جو کریں گے، جوانی میں جو ہمارے اعمال ہوں گے، تندرستی میں جو ہمارے اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہی اعمال، وہی اجر جب ہم بیمار ہو جائیں گے یا ہم بڑھاپے میں چلے جائیں گے، وہی اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا۔ سامعین کرام، یہ کتنا اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانیاں کرتا ہے۔ جوانی عبادت کیجئے، جوانی میں اللہ کو راضی کیجئے۔ تندرستی 1000 نعمتوں سے بھی زیادہ ہے۔
تندرستی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے سامعین کرام، ورنہ ہسپتال بڑے، بہت ہسپتالوں میں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، بیمار، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا ہاتھ، کسی کی آنکھ خراب ہو گئی، اللہ کی نعمت ہے ابھی، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔